सूरह बनी इसराइल आयत 53। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल, और आप कह दें, लिइबादी, मेरे बंदों को, यक़ूलू, कि वो कहें कि अल्लती, ऐसी बात, ये अहसन, जो बहुत अच्छी हो। इन्नश शैतान, बेशक शैतान, यनज़उ बैनहुम, फूट डालता है उनके दरमियान। इन्नश शैताना, बेशक शैतान, कान लिल इंसान, इंसान के लिए अदुव्वम मुबीना, दुश्मन खुला। देखें जी कि मोमिनों के लिए सबक है। काफरों की कच बहसी तुमने सुनी, कहते थे कि इन पे जादू हुआ, कहते थे ये हड्डियाँ जब चूरा चूरा हो जाएंगी तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। तो ये उनकी ऐसी लायानी बातों से मोमिनों को तबाह सदमा होता था कि तकलीफ़ होती थी, रंज पहुँचता था। ऐसे मौके पे आदमी सख्त बात भी कह सकता है और कहता भी है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को सबक दिया, फरमाया वक़ुल लिइबादी, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि मेरे बंदों को, यक़ूलू, कि वो क्या कहें, अल्लती अहसन, वो कहें ऐसी बात जो बहुत अच्छी हो। ये जाहिल बेवकूफ़ अहमक हैं जो ऐसी नाज़ेबा बातें करते हैं। अगर तुम भी यानी कि जवाब में ऐसी बातें शुरू करोगे तो मामला अतूल पकड़ जाएगा। लिहाजा मोमिनों को अच्छी बात कहनी चाहिए। अच्छी बात का मतलब यह है कि उनके सवालों के जवाब माकूल अंदाज में दो, लहजा प्यार मोहब्बत वाला हो, और उनकी बात को रद्द करो क्योंकि ये तुम्हारा फरीज़ा है। लेकिन ऐसे अंदाज को शरीयत पसंद नहीं करती जिससे फितना फसाद बर्पा हो। इन्न शैतान यनज़उ बैनहुम, बेशक शैतान फूट डालता है उनके दरमियान, इख्तलाफ की बातें इनमें पैदा करता है। शैतान कहेगा ना, देखो जी तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे नबी को मजनू कहा गया, झूठा और मुफ्तर कहा गया, तुम भी उनको कहो ना। तब ये बातें जहन में आती हैं, शैतान उभारेगा। इन्न शैतान कान लिल इंसान अदुव्वम मुबीना, बेशक है इंसान, शैतान क्या है, इंसान का दुश्मन है और खुला दुश्मन है। शैतान से कभी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगर बज़ाहिर कोई चीज़ खैर की नज़र भी आएगी तो इसमें भी शैतान का अपना फ़ायदा होगा और हमारा नुकसान होगा। एक मशहूर कहानी सी बनी हुई है कि अल्लाह ताला का एक नेक बंदा था जो शैतान की बात नहीं मानता था। गर्मी के मौसम में वो एक दीवार के साए के नीचे लेट गया। हदीस पाक में आता है, अल-क़ैलूलतु मिन धाबिस सालिहीन, दोपहर के वक्त थोड़ा सा सोना नेक लोगों की आदत है, क्योंकि वो दोपहर को सोएंगे तो रात को तहज्जुद के लिए आसानी से उठेंगे। और यहाँ पे उल्टी चल रही है समझ, यानी कि लोग सुबह सोते हैं 10 बजे 9 बजे सोते हैं, दोपहर का खाना वो उनका नाश्ता होता है। ये बहुत बुरी बात है। यानी दोपहर का सोना गोया रात के जागने की तमहीद है। वो दीवार के साए में सोए थे। शैतान ने कहा कि जल्दी से उठ जाओ, दीवार गिरने वाली है। ऐसे ही हुआ, उठकर 1-2 कदम चले तो दीवार गिर गई। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मेरे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुए। उसने कहा, तुम्हारा मकसद हासिल हो गया, तुम्हारी जान बच गई, अगली बात छोड़ो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो ज़रूर बतलाओगे, तुम कौन हो? उससे कहा, मैं इब्लीस हूँ। इस नेक बंदे ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि मैंने तो कभी इब्लीस का साथ नहीं दिया, तो मेरे साथ हमदर्दी क्यों की है? इब्लीस से कहा, हदीस पाक में आता है, जो शख्स दीवार के नीचे आग के मर जाए, मकान के नीचे दब के मर जाए, वो शहीद होता है। तो मैं अपने दुश्मन को शहीद होने का मौका क्यों देता? तो शैतान की हमदर्दी में भी दुश्मनी होती है। बज़ाहिर तो हमदर्दी थी ना। तो अल्लाह ताला ने बिला वजह नहीं फरमाया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है तुम्हें। इन यशा यरहमकुम, अगर चाहे तुम पे रहम करे, रहमत नाज़िल फरमाए, रहमत के मुस्तहिक़ होने के उससे तरीके भी बताएं। तौहीद को तस्लीम करो, उसकी इबादत करो, उसके अहकाम मानोगे तो रहमत नाज़िल होगी। आओ इन यशा युअज़िबकुम, अगर चाहे तो तुम्हें सज़ा दे, उसके पैगम्बरों के साथ अदावत करोगे, नाफरमानी करोगे, अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला होगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को अल्लाह ताला की दावत देते, लोग ना मानते, आपको तकलीफ़ और बड़ा सदमा होता था। कोफ्त होती थी कि मैं उनकी ज़बान और बोली में बग़ैर किसी लालच और तमा के उनकी खैर खाई चाहता हूँ और करता भी हूँ, ये उल्टा मुझे दीवाना वगैरह वगैरह कहते हैं, कभी जादूगर कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया, वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और नहीं भेजा हमने आपको उन पे वकील बनाकर। सूरह अल-माइदा में भी फरमाया, आप मुबल्लिग है ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तो ए रसूल आप हक़ को पहुँचा दें, सुना देना। अगर ये मुनकिर होकर जहन्नम में जाते हैं तो ला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम, आपसे दोस्तियों के मतलब नहीं पूछा जाएगा ये जहन्नम में क्यों गए हैं। ये सवाल उस वक़्त हो सकता है कि अगर आप कोताही करते
اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ پیغمبر تبلیغ میں کوتاہی کرے۔ پیغمبروں نے جانیں دے دی لیکن تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ عام سے سوال کی دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے کا اختیار ہوتا۔ پھر سوال ہوتا کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ یہ بات بھی صاف ہے کہ ہدایت کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، سورہ قصص 56، یہ میں نے تفصیل سے آپ کو پڑھا دی ہے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال آپ کا کام ہے ہدایت پیش کرنا، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر دینا آپ کے اختیار میں ہوتا نا تو اپنے چچا ابو طالب عبد مناف کو کبھی دوزخ میں نہ جانے دیتے۔ اس نے آپ کی 50 سال خدمت کی ہے، اور خدمت بھی ایسی کہ دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی کسی چچا نے بھتیجی کی ایسی خدمت کی ہو۔ مگر دھڑ دھڑ ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے آخر دم تک کفر کا دھڑا نہیں چھوڑا تھا، یعنی وہ گروہ نہیں چھوڑا تھا، دوزخ میں گیا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا کہ جیسے تیز آگ پہ ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ فرمائے، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں، 7 آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کی تعداد یعنی کہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سو مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ ایک ایک انسان جن کے ساتھ 24 فرشتے ہیں، زمین کی مخلوق کو بھی رب ہی جانتا ہے۔ زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، نہ معلوم کیا کیا مخلوق ہے، تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو علی بعض پر۔ ایمان کے سلسلے میں مومن کا فریضہ ہے کہ سب پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یہ کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورۃ البقرہ میں فرمایا نا، ہم نہیں تفریق کرتے کسی میں ان کے یعنی اس کے رسولوں میں سے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ بولے بے شک، اونچی آواز میں بولے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اپنے اپنے زمانہ میں ہدایت کا بہترین نمونہ تھے۔ جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، بلکہ نبی ماننا تو درکنار، معاذ اللہ کہتے تھے نا کہ حلال یا حلال زیادہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ کہا ہے، یعنی اتنے بے ایمان تھے۔ پھر عیسائی ضد میں آ کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو انہوں نے تفریق شروع کر دی تھی۔ عرب کے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا کہ قولوا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جو کچھ نازل کیا ہماری طرف، جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو، اور ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ باقی درجے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے، جس کا ثبوت تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے یعنی بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ تمام پیغمبروں کے امام کون ہیں؟ سردار ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کے بعد دوسرا نمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، تیسرا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو فرمایا ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ مفسرین کرام اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبور کی ذکر کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں آخری دور کے نبی اور آپ کی امت کی خلافت یعنی خلافت رضی کا ذکر ہے نا، خصوصیت کے ساتھ زبور کے ذکر کرنے کی وجہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سوال لکھیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور نیک بندوں کی تشریح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی زبور، انجیل، تورات، کوئی بھی آسمانی کتاب قرآن کریم کے علاوہ صحیح شکل میں موجود نہیں ہے۔ ان میں بڑی تحریفات ہو چکی ہیں، پھر بھی کچھ چیزیں آج ملتی ہیں جن کا تعلق آخری پیغام اور آخری امت کے ساتھ ہے۔ بہرحال انجیل داؤد علیہ السلام کا یعنی کہ 37 باب آیت میں ہے، 9-10 میں ایسا مضمون آتا ہے نا کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر موجود ہے۔ انجیل یوحنا میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ میں جاتا ہوں، دنیا کا سردار آئے گا، اس کا مجھ میں کچھ نہیں، یعنی کہ اس کا مجھ میں کچھ نہیں، یعنی کہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں نا وہ مجھے حاصل نہیں ہیں۔ یہ آیت آج بھی انجیل یوحنا میں موجود ہے، لیکن پادری بے ایمان کہتے ہیں کہ اس میں
اس سے مراد ابلیس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاتا ہوں، ابلیس آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہہ دیں کہ پکارو تم ان کو جن کے متعلق تم خیال کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔ تفسیروں میں اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ طائف کے درمیان وجہ نامی ایک جنگل تھا، وہاں جنات بکثرت سے رہتے تھے، متبادل راستہ کوئی نہیں تھا۔ یہ لوگ جب جاتے تھے وہاں دہائی دیتے کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، کھجوریں، مکھن، ستو ہم رکھ جاتے ہیں، کھاؤ پیو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ جنات بڑے خوش ہوئے کہ مفت میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کو واقعے کو بھی اچھی طرح سنیں، جنات بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں نا۔ تو بعد میں وجہ جنگل کی وجہ سے، یعنی وجہ جنگل کے جو سارے جنات مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان لوگوں نے اس کی پوجا پھر بھی نہ چھوڑی تھی۔ تو فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ پکارو تم ان کو جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، پس وہ نہیں ہے مالک تکلیف کو دور کرنے کے تم سے اور نہ کسی اور پر ڈالنے کے، تمہارے اوپر سے اتار کر کسی اور پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ یونس میں آپ نے پڑھا تھا نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے آپ کو کوئی تکلیف تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کے پاس کوئی نہیں روک سکتا اس کے فضل کو۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، عبادت اطاعت کے ذریعے، ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ خود رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، اور رحمت امید رکھتے ہیں رب کی رحمت کی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ان کی اپنی یہ کیفیت ہے کہ پہلے تو وہ باغی تھے لیکن اب وہ کیا ہوں گے، رب پرست بن گئے ہیں، یہ پھر بھی ان کی پوجا نہیں چھوڑتے۔ آپ سمجھ آئیے آپ کو، مدعیست و گواہ چست کا مصداق ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے اس سے ڈرایا جائے، یعنی ڈرنا بھی چاہیے، یہ حق ہے تمہارا کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے، کسی وقت بھی رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔